ایک عمل جو ہمارے عرف میں ہے، ورنہ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے. ایک زکوٰۃ ایک عمل ہے جو اس مہینے میں لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق حولان حول کے ساتھ ہے. جس مہینے میں صاحب نصاب کا وقت پورا ہو جائے، سال پورا ہو جائے، چاہے وہ رمضان ہو، خواہ وہ شعبان ہو، خواہ وہ رجب ہو، جو مہینہ ہو، اس وقت اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن ہم لوگ رمضان میں اس کا اہتمام اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ چونکہ رمضان میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس نیت سے رمضان ہی میں ہم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کے مسائل میں کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ جن پیچیدگیوں کی وجہ سے بعض دفعے انسان ایسا کرتا ہے کہ زکوٰۃ اس پہ واجب ہے، وہ یہ سمجھتا ہے مجھ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ مجھ پہ ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس لیے جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ چند باتیں یہ آپ کے سامنے آسانی کے لیے آ جائیں کہ کس آدمی پہ زکوٰۃ ہے. مسائل تو میں نے کہا بہت سارے ہیں. رمضان کی فضیلت الگ ہے، قرآن کی فضیلت الگ ہے، روزے کی فضیلت الگ ہے، اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، اس کی فضیلت الگ ہے. فطرانے کا مسئلہ ہوتا ہے، فطرانے کے مسائل ہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے مسائل ہیں. روزہ کس چیز سے فاسد ہوتا ہے، کن صورتوں میں قضا لازم ہے، کن صورتوں میں کفارہ لازم ہے، کن صورتوں میں دونوں لازم ہیں. بہت بڑا مضمون ہے. لیکن کوشش کرتا ہوں وہ بات جو ہمارے آج کل ابھی ہمارے اوپر لاگو ہونے والی ہے وہ مختصراً ذہن میں آ جائے. ایک ہے روزہ اور ایک ہے زکوٰۃ اور فطرانہ. روزہ تو ہم نے رکھ دیا، اس کو تو ہمیں طریقہ آتا ہے نا روزہ رکھنے کا. ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ روزہ انسان رکھتا ہے اور پھر اسے کچھ عوارض پیش آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ اس کا بعض صورتوں میں نہیں ٹوٹتا اور وہ یہ سمجھتا ہے ٹوٹ گیا ہے. ایسی صورت میں اگر وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اب بیچارے پہ قضا بھی ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ انسان اگر آنکھ کے اندر دعا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہو. سرما لگاتا ہے بعض دفعہ اس کا بھی اثر آ جاتا ہے حلق میں. اگر وہ کان کے اندر یا ناک کے اندر دوائی ڈالتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس وقت انسان روزہ رکھ کر کے وہ کام کرتا ہے تو صرف قضا کرنی پڑتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ قضا بھی کرنی پڑتی ہے، کفارہ بھی دینا پڑتا ہے. بیمار ہو جاتے انسان ہے، کتنے آدمی دن میں بیمار ہوتے ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے، انجیکشن لگاتا ہے یا ڈرپ لگاتا ہے تو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا. اور اس کی وجہ آسان یہ ہے کہ یہ مسمات کے ذریعے سے جو اثر اندر کو پہنچتا ہے، مسمات کے ذریعے سے جو چیز اندر کو جاتی ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. دوسری ایک ضابطہ یاد رکھ لیں کہ ہر وہ چیز جس کی طرف انسان کی چاہت ہو اور اس کے کھانے سے اشتہاد ختم ہوتا ہو اور وہ مروجہ طریقے سے کھائی جائے، اگر ایسی چیز روزے کی حالت میں کھا لیتا ہے تو وہ قضا بھی کرے گا، کفارہ بھی دے گا. اور اگر اس کے علاوہ چیز یعنی ایسی چیز کھا لیتا ہے جس کی طرف اشتہاد نہیں، شوق نہیں، اور اس کا من بھرتا نہیں ہے، اس سے چاہت ختم نہیں ہوتی، اور غیر مروجہ طریقے سے اگر وہ کھا لیتا ہے تو اس کی قضا تو ہے
بس یہ ایک ضابطے سے کافی مسائل حل ہو جائیں گے. بطور مثال کے ایک آدمی ہے نمک، ایک چٹکی نمک کی لے اور وہ کھا لے، چٹکی نمک کی لے اور وہ کھا لے، تو اس سے اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن اگر وہی نمک مٹھی بھر کے منہ میں ڈال دے تو صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا. کیونکہ کوئی آدمی بھی نمک کو منہ میں مٹھی بھر کے کوئی بھی نہیں کھاتا، بلکہ اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی، اس کی چاہت بڑھے گی نہیں. بہت سارے مسائل ہیں روزے کے ٹوٹنے کے، اتنے بیان نہیں ہو سکتے. زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ 4 چیزوں کے اندر زکوٰۃ ہے. ایک سونا، ایک چاندی، ایک مال تجارت اور ایک نقدی. یہ 4 چیزیں ہیں جن کے اندر زکوٰۃ ہے. بات لمبی ہے، کس پہ زکوٰۃ ہے، پھر وہ کس کو دے، اس کے لیے شرائط. لیکن میں آسان کر رہا ہوں تاکہ ہم نے عمل کرنا ہے، عمل میں ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے. تو 4 چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے اور نقدی ہے جس پہ زکوٰۃ ہے. اب اس کا نصاب کیا ہے؟ صرف سونا ہو، صرف سونا ہو تو 7.5 تولے، صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے، مال تجارت ہو تو کتنا ہونا چاہیے کہ اس کی بازاری قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو. اور نقدی کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ 52.5 تولے چاندی بازار سے خریدی جا سکے. اگر ایک چیز ہے تو مطلب صرف سونا ہی ہے بس اور کچھ نہیں، یا صرف چاندی ہے بس، یا صرف مال تجارت ہے، یا صرف نقدی ہے، تب یہ نصاب ہے. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے، آدھا تولہ سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، 200-400 روپیہ ہے، مال تجارت میں سے کچھ ہے، ان چاروں میں سے تھوڑا تھوڑا کچھ ہو، یا 3 ہو تو تھوڑا تھوڑا کچھ ہو، یا 2 ہو تو کچھ تھوڑا تھوڑا ہو. مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا ہے، 100 روپیہ ہے. تو اب جب نصاب ایک کا پورا نہیں ہے تو ان چاروں کو ہم جمع کریں گے. جمع کر کے ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل رقم کتنی بنتی ہے. مثال کے طور پہ 1 تولہ سونے کی قیمت کیا ہے آج کل؟ کس کو پتہ ہے؟ 1 تولہ سونا 2.18 سمجھنے ہیں. ایک آدمی جس کے پاس کیا ہے 1 تولہ ہے اور 200 روپیہ ہے، سمجھے مثال دے رہا ہوں، تو کتنے پیسے ہو گئے 1 تولے کے اور 200 روپے کے؟ 2,18,200. اب ہم یہ کریں گے کہ آسان طریقے ہے، سنیارے سے پوچھیں گے جی 52.5 تولے چاندی کتنے کی ہے. اگر اتنی رقم میں آ جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایک بات. بعض دفعہ عام طور پہ علماء بھی اس طرح آسانی کے لیے بیان کر دیتے ہیں کہ جس پہ زکوٰۃ ہے اس پہ فطرانہ ہے، جس پہ زکوٰۃ نہیں اس پہ فطرانہ نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. جس پہ زکوٰۃ ہے اس پہ فطرانہ ہے، اور جس پہ فطرانہ واجب ہے ضروری نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ ہو، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط فطرانے سے جدا ہیں. اس کو بات کو تھوڑا سمجھیے گا. وہ سامنے والی گھڑی ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اس بات کو تھوڑا غور سے سنیں. عام طور پہ یوں بیان کر دیا جاتا ہے کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس پہ فطرانہ بھی فرض ہے، جس آدمی نے زکوٰۃ نہیں دینی اس نے فطرانہ بھی نہیں دینا. ایسی بات نہیں ہے. جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے فطرانہ اس پہ پکی بات ہے فرض ہے، اور جس پہ فطرانہ دینا ضروری ہے، واجب ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ بھی دے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
کیونکہ زکات کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، فطرانے کے لیے یہ 4 چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حاجات اصلیہ سے، حاجات اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسی ضرورت کی چیزیں کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کے ہلاکت میں پڑنے کا خیال ہو کہ یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، ایسی چیزوں کو کہتے ہیں حاجات اصلیہ۔ حاجات اصلیہ سے زائد گھر کے اندر اتنی چیزیں ہوں کہ جن کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن فطرانہ واجب ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایسے آدمی کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ عرف میں زکوٰۃ کے مستحقین کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ بیوہ ہے زکوٰۃ دو، یتیم ہے زکوٰۃ دو، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ بیوہ ہونا زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، یتیم ہونا زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، یہ نام ہے۔ ہاں ایسی صورت ہے کہ یتیم ہو اور وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہو، ایسے ہو سکتا ہے، بیوہ بھی ہو زکوٰۃ کی مستحق ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بیوہ ہے جس کے پاس 10 تولے سونا ہے، زکوٰۃ دے دو گے؟ ایک بیوہ ہے جس کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 10,000 روپے اس کا بینک میں ہے، تو وہ مستحق زکوٰۃ ہو جائے گی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جو آدمی مستحق زکوٰۃ ہے وہ کون سا آدمی ہے؟ جو قرآن میں 8 تو مصرف بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک اب نہیں ہے، مؤلفۃ القلوب، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھے، باقی 7 رہ جاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی چھان کر دیکھ کر تحقیق کر کے کہ آپ کے اوپر جو ہے دیکھیں زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، آپ صاحب نصاب تو نہیں ہیں، اگر وہ کہہ دے میں صاحب نصاب نہیں ہوں، فطرانہ بھی میں نے ادا نہیں کرنا کیونکہ مجھ پہ واجب نہیں ہے، تو آپ اس کو چپکے سے کیا کر دیں، زکوٰۃ ادا اس کو دے دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ایک بات۔ دوسرا اس میں مسئلہ ایک اور ہے، عام طور پہ اس چیز کا ذہن میں نہیں آتا، خیال میں بھی نہیں آتا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ چیز شرط ہے، اس کو کہتے ہیں نیت۔ زکوٰۃ کی صحت کے لیے نیت فرض ہے، جیسے نماز کے لیے نیت ضروری ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آپ کہیں جی میں نماز پڑھتا ہوں اور نیت نہیں ہے کہ فرض کون ظہر کی پڑھتے ہو، عصر کی پڑھتے ہو، مغرب کی پڑھتے ہو، عشاء کی پڑھتے ہو، نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اسی طریقے سے اگر کیا کریں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے اور نیت نہیں کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قاری صاحب کے میری طرف 10,000 روپے ہیں، قاری صاحب کے میری طرف 10,000 روپے ہیں، میں نے ان سے قرض لیا ہوا ہے، 1 سال پہلے لیے، 2 سال پہلے لیے، 10 ماہ پہلے لیے، بہرحال اب اس رمضان میں حضرت نے زکوٰۃ نکالنی تھی، تو انہوں نے فون کیا، قاری صاحب ایسے کریں جو آپ نے میرے 10,000 دینے ہیں نا وہ مدرسے کے لیے زکوٰۃ میں کاٹ دیں، وہ بس میری طرف سے زکوٰۃ کے ہو گئے، تو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے مجھے دیے تھے قاری صاحب نے، اس وقت ان کی نیت قرض کی تھی، زکوٰۃ کی نہیں تھی۔ ایک آسانی اور کروں جو علماء نے لکھی ہے، اگر ایک آدمی کسی کو پیسے دے دیتا ہے زکوٰۃ کے، بہت سارے لوگوں نے دیے ہوں گے اور یہ نیت نہیں کی دیتے وقت، تو اب آسانی یہ ہے کہ اس آدمی نے اگر وہ پیسے خرچ ابھی تک نہیں کیے، ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ وہ زکوٰۃ کے تھے تو ابھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر ابھی نہیں کریں گے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ
तब अदा होगी जब आप उसको मालिक बनाएंगे। तमलीक शर्त है, मालिक बनाना शर्त है, या वकील बनाना शर्त है। अगर आप मालिक नहीं बनाएंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। आसानी के लिए हजरत जी मालिक बनाने के लोग समझेंगे नहीं, बस मैंने दे दिया, नियत कर दी है, देने वाला उसने कबूल कर लिया तो मालिक बन गया। लोगों के लिए इसलिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्या है? बस फुक़हा ने ये बात लिखी है कि मालिक बनाना क्या है, शर्त है। मैं उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे कारी साहब को ज़कात के पैसे किसी ने दे दिया कि ये ज़कात के पैसे आप मस्जिद में लगा लें, ठीक है। कारी साहब ने लाके दीवारें खड़ी कर दी, ज़कात अदा। मेरी बात समझ आ गई? अब मालिक वाला मसला हल हो गया होगा कि क्योंकि मस्जिद का मालिक कोई भी नहीं होता। आजकल तो खैर सभी होते हैं, लेकिन हकीकतन अल्लाह के यहाँ मस्जिद का मालिक खुद रब होता है, कोई मखलूक। इसलिए मालिक बनाने का शर्त। एक बात और समझे यहाँ पे कि उस माल की ज़कात फर्ज है कि जिसका मालिक हो। उसकी भी मिसाल देता हूँ। एक औरत है, खामद और बेगम का जो मसला माली है महर का, आया उस महर, खामद ने अदा नहीं की अभी महर, बेगम को अपना महर दिया नहीं है, लेकिन है कितना, 4 लाख रुपए। अब उस 4 लाख की ज़कात खामद देगा या बेगम देगी? मैं समझाने के लिए कि मालिक होना भी शर्त है। मिल के ताम कहते हैं उसको। मिल के ताम होगी तो ज़कात अदा करेगा, ज़कात फर्ज है। अगर मिल के ताम नहीं है तो ज़कात अदा नहीं होती। उसकी मिसाल समझा रहा हूँ। एक आदमी है, उसकी बेगम का महर कितना है, 4 लाख रुपए, और खामद ने बेगम को अदा नहीं किया, तो आया ज़कात खामद देगा या बेगम देगी 4 लाख की? तो ना खामद देगा ना बेगम देगी। कितना मजा का, इसलिए अदा कोई भी नहीं करता। खामद क्यों नहीं देगा? खामद इसलिए नहीं देगा कि खामद के पास उसके 4 लाख हैं तो सही, लेकिन वो 4 लाख का मालिक नहीं है, मालिक तो बेगम है। और बेगम क्यों नहीं देगी? बेगम इसलिए नहीं देगी कि है तो मालिक है वो 4 लाख की, लेकिन उसके कब्जे में नहीं है, उसके कब्जे में नहीं है। यानी मिल के कामिल तब होती है जब मालिक भी हो चीज का और वो चीज उसके कब्जे के अंदर भी हो। इसी तरीके से जो हम किसी को कर्जा देते हैं, या आजकल अजीबोगरीब किस्म के कमेटियां वगैरह जो डालते हैं, या हज के लिए जो फीस जमा करते हैं, उसमें जो खर्चा, कुछ खर्चा होता है, कुछ पैसे वापस होने होते हैं। वो जो पैसे वापस होते हैं, अगर वो साहिब निसाब को पहुंच जाते हैं, 52.5 तोले चांदी के बराबर हैं, इन सारी चीजों के ऊपर क्या है, ज़कात है। टाइम ऊपर हो गया, बाकी इंशाअल्लाह जिंदगी